اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118۔ یہودیوں کا 33واں بڑا جرم متکبرانہ باتیں۔ وقال الذین لا يعلمون، اور بے علم لوگ کہتے ہیں، یعنی جاہل یہودی، عیسائی اور مشرکین کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ یعنی وہ تکبر کے ساتھ کہتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے ہم سے بھی اسی طرح کلام کرے، یا فرشتہ بھیج کر ہی ہم سے کلام کر لے، جس طرح انبیاء سے بطور وحی کلام کرتا ہے، ہمیں خود ہی اپنے احکامات بتا دے تاکہ ہمیں کسی رسول کی ضرورت نہ پڑے، یا اتنا کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اس بات کا وہ تقاضا کرتے تھے کہ یہ اس بات پر آپ عمل کریں کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ جہلا کا دوسرا اعتراض، او تأتینا بھی آیا، یا ہمارے پاس کوئی خاص نشانی کیوں نہیں آتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ان جاہلوں کے اعتراضات کے جوابات میں فرماتے ہیں، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کہہ چکے ہیں، یعنی ان سے پہلے کافر لوگ بھی اپنے تکبر، عناد و سرکشی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ چکے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ آمنے سامنے دکھا دے تب مانیں گے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تیرے رب میں طاقت ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، اور اس طرح کے سوالات انبیاء علیہ السلام سے کیے جاتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی تکبر میں، عناد میں، سرکشی میں، اندھے پن میں، اگلوں اور پچھلوں کے دل ایک جیسے ہیں، ان کی زبانیں ان کے دلوں کی ترجمان ہیں، اس لیے کہ زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں واضح کر چکے ہیں۔ یعنی یہ ایک نشانی دکھلانے کے لیے کہتے ہیں، ہم تو کئی نشانیاں پیش کر چکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا، پتھروں کا حضور کو سلام کرنا، جانوروں کا آپ کی نبوت کی شہادت دینا وغیرہ، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و کردار ہی آپ کی نبوت کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، شیطان کی پیروی کرنے کا نتیجہ۔ شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہر زمانے کے گمراہ لوگوں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، آیات سے فائدہ اٹھانے والے خوش نصیب۔ آیات سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو یقین کی قوت کے ساتھ قلب سلیم اور عقل صحیح رکھتے ہوں، انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو اپنے دل کو صاف کریں گے، اپنے دل کو نورانی بنائیں گے، بار بار توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین والوں کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے، انہی کو ہی فائدہ ہوگا۔ جو ایسی ان کی باتوں کو نہیں سنے گا، دین کی باتوں کو نہیں سنے گا، قرآن کی باتیں سننے سمجھنے کا اہتمام نہیں کرے گا، پھر وہ جاہلوں کی طرح باتیں کرے گا، پھر اس کا دل بھی اسی طرح ہو جائے گا جیسے پہلے جاہلوں کے دل تھے، پھر وہ بھی اسی طرح کے اعتراضات کرے گا جیسے پہلے لوگ فضول قسم کے لوگ اعتراض کرتے تھے، اور ان کے اعتراضات بھی بے جا ہوتے تھے۔ تو اسی طرح کے اعتراضات آج بھی کریں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہر زمانے کے جو جاہل ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل سرکشی میں، عناد میں، اندھے پن میں، جیسے آیت میں تفصیل سے بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں یقین کامل بھی عطا فرمائے، قلب سلیم بھی عطا فرمائے، اور عقل صحیح بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، حشر میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں اور ہم اللہ کی ذات کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ یہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔